یہ کہانی تب شروع ہوتی ہے جب شہزادہ اور شہزادی بچپن میں ایک دوسرے کے ساتھ کھیلتے تھے۔ دونوں ہمیشہ ساتھ ہوتے، ہنستے کھیلتے اور ندی کے کنارے بیٹھ کر پانی میں کنکریاں پھینکتے۔ ایک دن جب دونوں ندی کے پاس بیٹھے تھے، اچانک ایک شیطانی جادوگر آیا اور شہزادے کو اٹھا کر لے گیا۔ شہزادی نے چیخ و پکار کی، جادوگر کے پیچھے بھاگی، لیکن وہ اسے روکنے میں ناکام رہی۔ ہر روز وہ اسی ندی کے کنارے جا کر بیٹھ جاتی، پانی کے بہتے دھاروں کو دیکھتی اور خود سے باتیں کرتی۔ وہ گھنٹوں اس امید میں بیٹھی رہتی کہ شاید کسی دن وہ واپس آ جائے، شاید کسی دن وہ اسے دوبارہ دیکھ سکے۔ دن بھر ندی سے باتیں کرنے کے بعد شام کو وہ اداس دل کے ساتھ محل واپس چلی جاتی۔ وہ شہزادے کی تصویروں سے باتیں کرتے رہتی اور دن بھر اس کا اسی طرح گزر جاتا۔ ایک دن اس کو اتنا غصہ آیا اور اس نے پانی میں چھلانگ لگا کر اس کو پکارنا شروع کر دیا، لیکن وہ بالکل ناکام رہی۔ جب وہ پانی میں اتری، ایک عجیب سی طاقت محسوس ہوئی۔ یہ ایک اشارہ تھا کہ وقت آ گیا تھا، وقت اس لمحے کو پلٹنے کا جس کا وہ انتظار کر رہی تھی۔ شہزادی کئی دنوں تک بے چین رہی۔ اس نے ہر ممکن کوشش کی اپنے دوست کو واپس لے آئے، مگر کوئی کامیابی نہ ملی۔ وقت گزرتا گیا، دن مہینے اور مہینے سالوں میں بدل گئے۔ وہ ننھی لڑکی جو ایک معصوم سی بچی تھی، اب 20 سال کی نہایت خوبصورت شہزادی بن چکی تھی۔ وہ آج بھی تصویروں سے باتیں کرتی، مگر اس کا دل ابھی بھی اس لمحے میں قید تھا جب اس کا دوست اسے چھوڑ کر چلا گیا تھا۔ شہزادی اپنی خوبصورتی اور نرمی کی وجہ سے مشہور تھی۔ اس کے لمبے اور ریشمی سنہری بال اس کے سفید لباس پر بکھرے ہوتے تھے۔ اس کا لباس چمکدار اور انتہائی حسین تھا اور اس کے سر پر ایک ہیروں سے جڑا تاج تھا جو اس کی شان و شوکت کی نشانی دیتا تھا۔ جب کبوتر اس کے محل کی بالکنی پر آ کر بیٹھا تو شہزادی نے فوراً اسے پہچان لیا۔ کبوتر نے شہزادی کو بتایا کہ میں ابھی شہزادے کے پاس سے آیا ہوں۔ وہ جنگل میں ایک کالے رنگ کے گھر میں قید ہے اور ایک جادوگر کے قبضے میں ہے۔ شہزادہ بہت پریشان رہتا ہے اور تمہیں یاد کرتا ہے۔ میں فوراً سے وہاں سے آ گیا کیونکہ زیادہ دیر تک رکنا ٹھیک نہیں تھا۔ وہ جانتی تھی کہ یہ کسی نہ کسی مشکل کا اشارہ ہے۔ کبوتر نے اپنی چہچہاہٹ سے اسے سب کچھ سمجھا دیا۔ شہزادی کو معلوم ہو گیا کہ اس کے خوابوں کا شہزادہ ایک خوفناک جنگل میں قید ہے۔ وہ فوراً اپنی سفید رنگ کی خوبصورت گھوڑی پر سوار ہوتی اور بغیر کسی خوف کے جنگل کی طرف روانہ ہو گئی۔ لیکن گھوڑا آگے چلنے کو تیار نہیں تھا کیونکہ وہ جنگل اتنا خوفناک تھا کہ وہاں کوئی بھی جانور یا پرندہ جانے سے ڈرتا تھا۔ لیکن شہزادی بے خوف اور نڈر ہو کر اس جنگل میں اتر گئی۔ جوں جوں وہ جنگل کی گہرائی میں جاتی گئی، درخت اور گھنے ہوتے گئے۔ کچھ دور چلنے کے بعد اسے ایک پرانی بوسیدہ سی عمارت نظر آئی۔ یہ وہی سیاہ گھر تھا جس کی تلاش میں وہ نکلی تھی۔ گھر کے دروازے پر قدیم نشانات بنے ہوئے تھے جیسے وہ کسی جادو کا حصہ ہوں۔ گہرے اور خوفناک جنگل کے بیچوں بیچ ایک سیاہ رنگ کا 3 منزلہ مکان کھڑا تھا۔ یہ مکان نہ صرف اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا بلکہ اس کے ارد گرد کا ماحول بھی دہشت زدہ کر دینے والا تھا۔ جنگل کے درخت کالے سائے کی مانند جھکے ہوئے تھے
اور ان میں سے عجیب و غریب آوازیں آتی تھیں۔ اس خوفناک جنگل کے باہر خوفناک درندے پہرا دیتے تھے جو کسی بھی انسان کو نہ تو جنگل میں داخل ہونے دیتے اور نہ ہی اس منحوس گھر کے قریب جانے دیتے۔ یہ وہ جگہ تھی جہاں شہزادہ قید تھا اور مایوسی سے باہر دیکھتا رہتا تھا، لیکن آج اس کو ایک دروازہ کھلنے کی آواز آئی۔ وہی شہزادی تھی جس نے دروازہ کھولا جو اس کو رہا کرنے آئی تھی۔ شہزادی جب اس گھر کے باہر کھڑی ہوئی تھی تو اس گھر کے پہرے داروں نے اس جادوگر کو شہزادی کے بارے میں سارا کچھ بتا دیا اور وہ اس شہزادی کو قید کر کے اندر لے گیا۔ وہ ہر روز اپنا بھیس بدلتا تھا، کبھی عورت کا روپ اختیار کر لیتا، کبھی کسی مرد کا روپ اختیار کر لیتا اور کبھی کسی اندھے پن کا روپ اختیار کر لیتا تھا۔ اس نے شہزادی سے پیار سے بولا کہ تم یہاں کس لیے آئی ہو؟ اس پیار سے پوچھنے کے بعد شہزادی نے اسے بتایا کہ میں یہاں پہ شہزادے کے لیے آئی ہوں۔ یہ سن کر اس کو غصہ آ گیا اور اس نے اس کو ایک کمرے میں بند کر دیا۔ شہزادی نے رات کو کھڑے ہو کر سامنے والے گھر میں جا کر دیکھا تو وہاں پر شہزادہ قید تھا۔ وہ بہت خوش ہوئی اور کہا کہ ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے، ہمیں یہاں فوراً سے نکلنا ہے۔ شہزادی نے فوراً سے دروازہ کھولا اور اس کا دروازہ کھل گیا، لیکن دوسرا دروازہ جو جادو کی وجہ سے فوراً سے بند ہو گیا اور شہزادی کو ایک زوردار طاقت سے دھکیل دیا گیا۔ شہزادی چیختی ہوئی اندر آ گئی۔ اس نے شہزادی سے کہا کہ تم یہاں میرے پاس رہو، میں تمہیں کسی بھی طرح کا نقصان نہیں پہنچاؤں گا۔ لیکن جب اس کو پتا چلا کہ شہزادی کے پاس مجھ سے زیادہ طاقتور جادو ہے تو وہ بھاگنے لگا اور شہزادی نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور اپنے جادو سے اس کو ختم کر دیا اور وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا۔ پھر شہزادی اور شہزادہ باہر آ کر انہوں نے چاروں طرف کے جادو کو بھی ختم کر دیا اور ان جانوروں کو بھی اور ان پرندوں کو بھی جو جادو سے قید کیے ہوئے تھے، سب کو آزاد کر دیا۔ شہزادے نے شہزادی سے پوچھا کہ تم نے یہ سب کس طرح کیا؟ تو شہزادی نے اس کو بتایا کہ راستے میں بے شمار مشکلات آئی، خوفناک درندے، تاریکی اور جادوئی رکاوٹیں آئیں، لیکن شہزادی اپنی بہادری اور جادوئی طاقت کی مدد سے ان سب کو عبور کر گئی۔ آخر کار وہ اس سیاہ مکان کے قریب پہنچ گئی جہاں خوفناک سائے لہرا رہے تھے۔ اس نے اپنی جادوئی طاقت سے وہ دروازہ کھولا تھا۔ شہزادی اپنی ساری کہانی سنانے کے بعد شہزادے کو اس جگہ پہ لے آئی جہاں وہ ہر روز اس کا انتظار کرتی تھی۔ شہزادہ یہ سن کر بہت خوش ہوا اور انہوں نے بہت جلد شادی کرنے کا فیصلہ بھی کیا اور وہ ہمیشہ اس کا خیال رکھے گا۔ اس وعدے کے ساتھ انہوں نے ایک دوسرے کے ساتھ ہمیشہ رہنے کی قسم کھائی۔ شہزادے نے شہزادی کی بہادری کو سن کر اس کی بہت تعریف کی۔ ہمیں شہزادہ اور شہزادی کی کہانی سے یہ سبق ملتا ہے، اگر کوئی انسان نیک ارادہ اور پختہ دل کے ساتھ کوئی کام کرے تو اللہ اس کو ضرور کامیابی دیتا ہے۔